الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ آج کی اس نشست میں میرا جو موضوع سخن ہے وہ ہے سگریٹ نوشی کے نقصانات۔ سگریٹ شرعی اعتبار سے حرام ہے، کتاب و سنت اور عقل و نقل ہر اعتبار سے حرام ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ چاہے یہ سگریٹ پینے کی شکل میں ہو یا اس کے اندر جو مواد ڈالے جاتے ہیں، جو میٹیریل ڈالے جاتے ہیں تمباکو کی شکل میں، وہ کھانے کی شکل میں ہو، اپنے ہونٹوں کے پاس رکھنے کی شکل میں ہو یا سونگھنے کی شکل میں ہو، یہ تمام چیزیں سگریٹ کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، تمباکو کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، سب شرعاً حرام ہیں اور طبی نقطۂ نظر سے ہمارے بدن کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ آج کے اس بزم میں اس کی چند نقصانات کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ میرے بھائی جو ان باتوں کو سنیں گے یہ بات ان کے دل میں اترے گی اور اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانے کی، اس برائی سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ سگریٹ پینے سے سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ آپ کے سینے پسینے کی اور محنت مشقت کی جو کمائی ہے وہ تباہ و برباد ہوتی ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں اللہ کی نعمت کو، اللہ کی عطا کردہ ایک عظیم شے کو آپ اپنے ہاتھوں سے جلا رہے ہیں، اسے نظر آتش کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ اتنی جد و جہد کے ساتھ اور خون پسینے کی کمائی جو آپ حاصل کریں اور اسے دھواں کی شکل بنا دیں، اسے آگ لگا کے اس کو جلا کے تباہ کر دیں، یہ عقل مندی کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم سگریٹ پیتے ہیں تو یہ سگریٹ نوشی، یہ تمباکو نوشی ہمیں فقر کی طرف لے جائے گی، ہمیں غربت کا پیغام دے گی۔ اس لیے سب سے بڑا اس کا نقصان جو ہمارے سامنے ہے وہ مالی ہے۔ دوسرا نقصان بدنی ہے۔ بدنی نقصانات بہت سارے ہیں، جن میں سب سے بڑی چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ دل کی بیماریاں، جب ہم سگریٹ پیتے ہیں تو اس کے جو برے اثرات ہیں، جن مواد سے اس کو تیار کیا گیا ہے، نیکوٹین اور پیٹرول اور دیگر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس میں کیمیکل کہ جس کے ذریعے سے ہمارے دل کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ دل کالا ہو جاتا ہے، دل جل جاتا ہے، اور ایک انسان کا دل جل جائے، کالا ہو جائے، جو دل کی ہمیں بھلائیوں پر آمادہ کرنے والا ہے، برائیوں سے روکنے والا ہے، جو دل کی ہمارے جسم کا بادشاہ ہے اور ہمارے پورے جسم پر حکمرانی کرتا ہے، جب وہ دل بیمار ہو جائے، جب وہ دل جل جائے، جب وہ دل تباہ ہو جائے، تو ایسی حالت میں اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس دل کو اللہ نے ہمیں دنیاوی اخروی فائدے حاصل کرنے کے لیے دیا تھا، ہم نے اپنے ہاتھوں اس دل کو تباہ کر لیا۔ سب سے بڑی بیماری جو سگریٹ نوشی سے آتی ہے وہ دل کی بیماری آتی ہے۔ دوسرا بلڈ پریشر۔ ایک سگریٹ پینے والا شخص جب وہ برابر سگریٹ پیتا رہتا ہے تو وہ بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے خون کے دوران بڑھ جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ کبھی بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے، کبھی چکر آتے ہیں۔ اور دوسری بیماری یہ بھی بڑی خطرناک ہے، تیسری بیماری جس کو اہل طب نے ثابت کیا ہے وہ کینسر ہے۔ کینسر کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا سبب سگریٹ نوشی ہے۔ آپ اگر سگریٹ پیتے ہیں تو آپ کو کینسر کی بیماری ہو سکتی ہے، اور یہ کینسر کی بیماری قاتل ہے، یہ قاتل ہے، یہ مہلک ہے۔ آپ اس سے بچ نہیں پائیں گے اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں۔ یہی نہیں، اس سگریٹ نوشی سے آپ کے معدے میں خارش پیدا ہوتی ہے، آپ کے معدے میں زخم ہوتا ہے،
اس کے علاوہ اس سے بڑی بیماری ایک اور پیدا ہوتی ہے جو دمہ کی بیماری ہے۔ دمہ کی بیماری جو ہمیشہ سانس پھولتا رہے گا اور آپ کو کھانسی آتی رہے گی، جس سے آپ بہت بڑی بیماری کے شکار ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ دماغی بیماری ہے، سگریٹ پینے سے انسان کا دماغ متاثر ہوتا ہے، اس سے حس، ذوق، نگاہ اور انسان کو جو کسی چیز کے کھانے کے وقت اس کی خوشبو کا احساس، زبان سے ذوق کا احساس، وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی جو ایک اور بڑی بیماری ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑھاپا لاتا ہے۔ یہ بڑھاپا لاتا انسان کو بہت جلدی بوڑھا بنا دیتا ہے۔ اس کی آخری اور خطرناک بیماری یہ ہے کہ ایک انسان سے قوت مردانگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ سگریٹ پینے والے لوگ جنسی خواہشات جو ہوتی ہے ان کی مر جاتی ہے، اور یہ عورتوں کو پسند کرنے کے بجائے یہ سگریٹ کو چوائس کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح سے ایک انسان کی جو ایک فطری زندگی ہے، جو معاشرے میں اچھی صورت میں ایک محبوب زندگی گزار سکتا ہے، اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے یہ بڑے بڑے نقصانات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کا کسی ہوش مند ڈاکٹر جس کو ادنا معلومات بھی طب کی دنیا میں ہو، کسی نے بھی اس سگریٹ نوشی کی تعریف نہیں کی ہے اور نہ ہی بتایا ہے، بلکہ اس کے اور بڑے بڑے ہیں۔ جو خود پیتا ہے وہ تو اس کے اثرات سے خود ہی زیادہ متاثر ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو اس کے بغل میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، یہ ان کے برے اثرات جو بغل میں بیٹھتے ہیں، جن کو دھوئیں پہنچتی ہیں اور اس کے گندے جراثیم جو منہ سے پھینکتے ہیں وہ اس تک پہنچتے ہیں، یہ دونوں بہت نقصان دہ ہیں۔ آخری بات جو اس کے نقصانات میں ہے وہ یہ ہے کہ سگریٹ پینے والا صرف خود ہی متاثر نہیں ہوتا، اور اس کے نقصانات صرف اس کی ذات تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ یہ آنے والی نسل، اس کی نطفے سے جو اولاد جنم لینے والی ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ نطفہ بھی متاثر ہو جاتا ہے اور وہ بیماری اس ہونے والے بچے کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بھلا جو اتنی بیماریوں کا پیش خیمہ ہو، جس کے پینے سے اتنی بیماریاں جنم لیتی ہو، شریعت اس کے پینے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے، اور عقلاً یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے شرعاً و عقلاً ہر اعتبار سے یہ حرام ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے حلال چیزیں، جو اچھی چیزیں ہیں، اللہ نے اسی کو حلال کیا ہے، اور جو خبث والی چیزیں ہیں، جو بری چیزیں ہیں، اللہ نے ہمارے لیے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ جو بھائی اس میں مبتلا ہیں، اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما کے ان کو اس برائی سے اللہ تو انہیں چھٹکارا دلا دے، اور جو بھائی بری صحبت میں رہ کر کے دوسروں کے ساتھ جڑ کر کے یہ پی رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں، اے اللہ تو انہیں اس صحبت سے نکال کر کے اچھے لوگوں کی صحبت نصیب فرما، اور اس بلا سے، اس فتنے سے، اس پریشانی سے، اور ایک بیماری کی شکل میں جو ہمارے معاشرے میں آئی ہے، اللہ تو اس بیماری سے ہم سب کو نجات دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔